ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ دہلی میں واقع مدنی ہال دفتر جمعیت علماء ہند میں 100 سالہ تقریبات کے تحت جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ پر 2 روزہ سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں ملک و بیرون ممالک کی اہم اور عظیم شخصیات نے شرکت کی۔ منعقد سیمینار میں شریک جمیع علماء و اکابرین نے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف نیز ان کے علمی و انقلابی کمالات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر و شیخ الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے بھی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی علمی خدمات و کمالات پر روشنی ڈالی، ساتھ ہی انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی مختصر کلام کیا۔ میں اپنے سر کو پیٹتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، افراد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ ایسے تھے جو افراد کو بنانا چاہتے تھے اور بنا دیا، بنا کر پیش کر دیا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات۔ کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان، ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو آدم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی۔ قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی۔ میں یہ کہتا ہوں افراد تھے، بنانا چاہتے تھے، بنا دیا انہوں نے، کھڑا کر دیا۔ آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے، حوصلے پست کر دیے گئے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے، آج نکلی ہوئی ہے زمین۔ میں حضرت مفتی صاحب، میری یہ بات آخر میں میرے جذبات میں نکل گئی، جو اس ظاہرے کی اس اجتماع کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا، وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے، در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی۔ انہی کے مختلف جہاد سے ایک جہد کسی نے پکڑ لی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، ایک جہد کو کسی نے پکڑ لیا، ایک جہد کو کسی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد وہ بن گئے، اور دنیا کے لیے، ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان سے متعلق گودی میڈیا کے سوال کا سیمینار میں شریک عمران پرتاپ گڑی نے کیا رد عمل دیا ہے، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ اس سیمینار میں شریک میوات سے ہمارے رفیق خاص حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب قاسمی، استاد مدرسہ معدن العلوم جھمراوٹ نے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی علمی خدمات پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ مقالہ کا عنوان آپ سن چکے ہیں، کافی طویل مقالہ ہے، میں چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ، حضرت مفتی صاحب کے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ ہے، ہند و بیرون ہند اس سلسلے کی کڑی پہنچی ہوئی ہے۔ اس ذیلی عنوان کے تحت حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ کا ذکر مقصود ہے۔ یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ مفتی صاحب کے دور میں میواتی طلبہ مدرسہ امینیہ کو دیگر سبھی اداروں پر ترجیح دیتے تھے۔ میواتی طلبہ کے کثرت رجوع کا ہی اثر تھا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی مدرسہ امینیہ کو اپنا مدرسہ کہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ جتنے بھی ہوئے سب نادرائے روزگار ہوئے۔ ان کی صلاحیتوں اور ذہنی ارتقاء نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ جہاں داعی و مبلغ کی حیثیت سے جانے گئے، وہیں بہترین مدرس و مصنف کے طور پر بھی متعارف ہوئے۔ ان میں خطیب و شاعر بھی ہوئے۔ عربی زبان و ادب میں ان کا قد بہت اونچا تھا۔ انہوں نے دعوتی و تبلیغی، تدریسی و تعلیمی، علمی و ادبی، تالیفی و تصنیفی، تقریری و تنظیمی میدانوں و مقام بلند حاصل کیا جس پر زمانہ فخر کرتا ہے۔
ان میں کا ہر ایک اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک مکمل ادارہ تھا۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی علمی و روحانی تربیت سے فیضیاب ہو کر اس خطے میں قرآن و سنت کا چراغ روشن کیا، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا علم بلند کیا۔ انہی شاگردوں نے دعوت و تبلیغ کے پیغام کو عرب دنیا تک پہنچایا۔ میوات کی دھرتی ہمیشہ ان پر نازا رہے گی اور حضرت مفتی صاحب کی ممنون و شکر گزار کہ انہوں نے یہاں علم و عرفان کی شمع روشن کی۔ اب تک کی تحقیق و جستجو کے نتیجے میں ہمیں مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کے میواتی تلامذہ تقریباً 35 ملے ہیں، جن میں کے چند مشہور اور بڑے نام یہ ہیں: مولانا امام الدین خاں میواتی، مولانا عبدالسبحان خاں میواتی، مولانا عبدالغفار خاں میواتی، مولانا حبیب اللہ خاں میواتی۔ تبلیغی تحریک کے ابتدائی دور میں جب حضرت مولانا محمد الیاس نے میوات سے جماعتیں تیار کی اور انہیں علماء کی خدمت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ان کی حاضری مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کی خدمت میں کرائی گئی۔ مفتی صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب کوئی کیا کہے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میوات سے علماء و اکابرین نیز سیاسی و سماجی حضرات بھی بڑی مقدار میں شریک کے سیمینار ہوئے۔ چوپان کے سے خوبی خان جیسے سرپنچ بھی اس علمی سیمینار میں شریک ہوئے، جو یقیناً علماء سے تعلق، محبت اور لگاؤ کا نتیجہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان پر کیے گئے میڈیا کے سوال پر عمران پرتاپ گڑھی نے کیا کچھ کہا ہے، دیکھیں یہ ویڈیو۔ آج کے سیمینار میں جو ٹاپک تھا، میں اس ٹاپک پہ وقتہ دینے آیا تھا۔ آپ جو بتا رہے ہیں انہوں نے اعظم خان سے ریلیٹڈ بات کی، آپ اس کو دوسرا ٹرن، میڈیا کا کام ہے دوسرا، اس کو دوسری دشا میں گھمانا۔ انہوں نے اعظم خان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اور وہاں اشرف مدنی صاحب اعظم خان کے ساتھ جو سرکاری ظلم ہو رہا ہے اس پر میں نے جتنا سنا ہے، تو اس لیے وہ شبد آپ زبردستی اس میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اعظم خان کے ساتھ سرکاری طور پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایک وشو ودیالیہ کا فاؤنڈر آدمی اور اتر پردیش کی راجنیتی کا ایک پرمکھ چہرہ، جن کو بکری چوری اور مرغی چوری کے الزام میں جیل بھیجا جا رہا ہے، وہ کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے۔ لیڈرشپ بات ہے، مسلم لیڈرشپ کی بات کی، انہوں نے کہا نیو یارک میں ممدانی میئر بن سکتا ہے، لندن میں صادق خان میئر بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان یونیورسٹی کا چانسلر بنتا ہے تو جیل جاتا ہے۔ تو وہ اعظم خان کا ذکر کر رہے تھے، آپ اس کو کسی اور سے کیوں جوڑ رہے تھے؟ تو میڈیا ٹوسٹ دینے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، اور وہ اپنے سندرب میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کس طرح سے، آپ اتہاس اٹھا کے دیکھ لیجئے، وپکش کے نیتاؤں کو، اور صرف مسلم نیتاؤں کو ہی نہیں، وپکش کی ہر وہ آواز جو لگاتار بول رہی ہو، دلت سماج سے ہو، وہ پچھڑے سماج سے ہو، وہ مسلم سماج سے ہو، ان کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں۔ دو سوال میرے ہیں، اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں تو، کہ ٹی ایم سی کے پورو ایم ایل اے ہیں ہمایوں، انہوں نے اس کو لے کر کے تمام طریقے کی کانٹروورسی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ وشو ہندو پریشد کہہ رہا ہے کہ مندر وہیں ہم نے بنا دیا، مسجد نہیں، اور بابری مسجد تو پورے دیش میں کہیں پر نہیں بنا دیا۔ دیکھیے، ماننی اچتم نیالے کا فیصلہ دیش کے سامنے ہے، اور اس فیصلے کو دیش نے قبول کیا، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے اسلام دھرم کے ماننے والے ہوں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ تو اگر کوئی راجنیتک ٹپڑی اس پہ کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے اس کا ورژن آپ کو لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ انصاف ہے یا فیصلہ ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو سب نے قبول کیا۔ ایک آخری سوال ہے میرا کہ دبئی میں کل ایئر شو کے دوران کریش ہوا، اس کے بعد جو ہے کئی طریقے کے راجنیتک بیان آ رہے ہیں، اور یہ بھی بیان آ رہا ہے ایک سماجوادی پارٹی کی طرف سے کہ اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھرشٹاچار کا مدعا تھا، بھرشٹاچار ہوا تھا، اس لیے یہ کریش ہوا، اور اس سے بھارت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک جانباز پائلٹ وہاں پر شہید ہوا، اس کی جواب دہی کس کی ہے؟ سرکار کو جانچ کرنا چاہیے۔ ایک دن پہلے خبر آئی کہ آئل لیک ہوا، اور اس کے بعد اگلے دن کریش ہو گیا۔ تو تیجس پلین سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ قیمتی تھا ہمارا پائلٹ اور ہمارے پائلٹ کی جان، بھارت کا ایک ویر سپوت۔ تو اس کی موت کے کارن کیا تھے؟ سرکار کو اس کی جانچ کرنی چاہیے، اور چونکہ ودیشی دھرتی پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے تو اور یدھ استر پہ اس کی جانچ ہو۔ ان کی ماؤں نے پال پوس کے بڑا کیا اور دیش کے لیے سپرد کیا۔ اگر اس طرح سے مارے جائیں کسی حادثے میں تو یہ بہت۔ اب اس خبر میں اتنا ہی۔ ملی افکار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔